کیوں؟ کیونکہ ہم وہ چیزیں اس عمل سے کرتے ہی نہیں. ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے، کیونکہ دل ہی نہیں بنا. دل بنتا ہے تو یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ سب کو بلانے کا، بٹھانے کا، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی جائزہ لے لو. دیکھو جائزہ لے لو، بعد میں موقع نہیں ملے گا. تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا. تم یہاں نہیں آ سکتے، تم مسجد نہیں جا سکتے، تم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. تو وقت ہے کہ اللہ تم پہ فضل نہ فرما دے، اور جس پہ فضل فرماتا ہے اس کے سارے راستے کھولے جاتے ہیں، اس کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے جا کے سجدہ سجود ہوتا ہے. ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا، اسی لعنت پہ ہم اور آپ گرفتار ہو چکے ہیں. ہم تو گرفتار ہیں، ہم تو قید میں ہیں. جس لعنت میں گرفتار ہے، یہ ایسی گرفتاری ہے جس کو لوگ جانتے ہیں. جیل کے اندر تو انسان گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن جیل کے اندر سے باہر نہیں جا سکتا. اس سے کہو کہ بھئی باہر تو بڑے اچھے میلے لگے ہوئے ہیں، باہر تو بڑی انواع اقسام کی چیزیں ہیں، ایسی خوبصورت وادیاں ہیں. وہ کہتا ہے ہاں بھی ہاں، اس کے دل کے اندر ان باتوں کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. ہاں میں بھی دیکھوں گا، میں بھی جاؤں گا. لیکن رزلٹ کیا آتا ہے؟ وہ جیسے ہی اس گیٹ پہ پہنچتا ہے، اسے کہا آگے نہیں جا سکتے، آپ آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ تو گرفتار میں. ہمارا بھی حال کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے. ہم بھی ایسی لعنت پہ گرفتار ہیں. لاکھ بتاؤ، لاکھ سمجھاؤ، لاکھ دل کے اندر اس بات کی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسی کریں، لیکن رزلٹ آتا ہے تو صاحب نہیں کر پاتا. افسوس ہوتا ہے، صاحب کہہ تو رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، لیکن کر نہیں پا رہا. تو بھائی کیا کریں؟ بار بار سمجھا رہا ہوں، کرنا تو بہت ضروری ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز میں آلٹرنیٹ ہے، اللہ کے معاملات میں آلٹرنیٹ نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آلٹرنیٹ دیا ہے تمہیں. 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھ دیا. اسی طرح جسم کے اندر کئی چیزیں ایسی دی ہیں، اور باہر ایسی چیزیں بنائی ہیں جہاں پہ انسان کو آلٹرنیٹ دیا گیا ہے. لیکن مرنے کے بعد آلٹرنیٹ نہیں ملے گا. قبر میں جانے کے بعد اس بات کا نہیں غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. ہر کے زبان میں یہ صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے بھائی، غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے. لیکن کیا قبر میں جانے کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے ایکسپٹ؟ صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. تو یہی بات کو تو یہیں پر صحیح کرنا ہے کہ یہ معافی کی نوبت یہاں پہ نہ آئے. ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اللہم لک حمد، لک شکر ہو. لیکن ہر آدمی کہہ رہا صاحب فلاں ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. میں آنا چاہ رہا تھا، آ نہیں سکا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، کر نہیں سکا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. یہ ساری معافی جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن موت سے پہلے تک. لیکن موت کے بعد کیا یہ معافی ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کون کہہ رہا ہے ہمارے اندر ہوگی؟ کوئی بھی کھڑا ہو کہہ دے کہ صاحب قبر میں جو ہے معافی ایکسیپٹیبل ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. اس لیے جو کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی. پل میں پرلے ہوئے گا وہ نہیں کرے گا کب؟ موت تو کسی دن بھی آ کے پڑنے لگی. کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ اور اب جو ہماری زندگی آ رہی ہیں ہم میں سے بیشتر کہ بھائی تم جو ہے باتھ روم بھی نہیں جا پاؤ گے، مسجد تو بہت دور کی بات ہے، تم تو پانی تک نہیں پی پاؤ گے، تم تو سجدہ تک نہیں کر پاؤ گے. کیا کیا کہوں میں، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اس وقت سے آنے سے پہلے کر لو. بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو سجدہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، عذر ہے، ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جو مقام سجدے کا ہے وہ غیر سجدے کا مقام نہیں ہے. جو اللہ نے توفیق مسجد میں دی ہے وہ گھر میں پڑھ لے، ایکسیپٹیبل ہے، ثواب مل جائے گا. لیکن جو قرب کے درجات مسجد کے اندر پڑھنے سے ہیں، جو قرب کے درجات خانہ کعبہ میں پڑھنے سے، جو قرب کے درجات مدینہ منورہ میں پڑھنے سے، وہ یہاں پڑھنے سے نہیں ہیں. تو لیکن تو کہانی تو ختم ہے. اب تو جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے. اب تو اپنے پیشاب اور ریا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اب اس وقت بتاؤ کیا کرو گے؟ تو بھائی جو بچے جوان ہیں ان کو ابھی سے یہ کام کرنا ہے، اور اب بھی نہیں کریں گے تو کب کا انتظار ہے؟ میں نے کہا نا، رمضان تو گزر گیا، اتنی بڑی دولت گزر گئی، اتنے بڑے مواقع گزر گئے. کبھی چہرے پہ کھڑے ہو کے شیشے پہ دیکھو تو چہرہ،
کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے اللہ کے یہاں؟ اگر خدائی قسم تم نے کہا ایکسیپٹیبل ہے تو میں مان لوں گا ایکسیپٹیبل ہے. تم خود ہی کہو کہ صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ سر سے لے کے پیر تک جو ہے وہ غیر سنتی کام ہے. تمہیں تو سنت کی توفیق نہیں مل رہی، تمہارا تو پرچہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ تم تو کھلم کھلا اللہ کے نافرمان ہو، اور اس بات پہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں تو اللہ کا بڑا قریب ہوں.